اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایچ ٹیک آئی ٹی لرننگ۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں ڈسکس کروں گا وہ ہے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کے بارے میں۔ اب جب آپ کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لینے جائیں گے تو آپ کے پاس کافی آپشن ہوں گی، جس میں سے مین جو ہوتی ہیں اس میں ایک آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ہوگی، دوسرے نمبر پہ آئی ٹی کی ڈگری ہو سکتی ہے یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری آپ کے پاس اویلیبل ہوگی، اور اسی طرح کمپیوٹر انجینئرنگ کی بھی کہیں آپ کو یہ آپشن بھی ملے گی۔ تو اب ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی فیلڈ میں جائیں؟ اگر آپ یہ پلان کر چکے ہیں کہ آپ نے آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا ہے تو پھر اگر آپ آگے ایڈمیشن لیں گے تو ایڈمیشن لیتے وقت پھر آپ نے کوئی ایک ڈگری پروگرام سلیکٹ کرنا ہے آئی ٹی کے حوالے سے۔ اس میں آپ کے پاس یہ چار آپشن ہو سکتی ہیں: کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ ہارڈ ویئر انجینئرنگ، یا اس کو کمپیوٹر انجینئرنگ بھی کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح جو ہے ان پروگرام کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں، عام طور پہ جو اگر کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو عام طور پہ یہ چار پروگرام، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ڈپلوماز ہوتے ہیں، یا ایون کہ بی ایس پروگرام میں یا ایم سی ایس کے اندر آپ کو مطلب ماسٹر لیول کی ڈگری کے اندر آپ کو اور پروگرام بھی ملیں گے، لیکن جو موسٹلی ہمارے خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو موسٹلی ہمارے پاس ڈگری پروگرام ہیں ان میں سے یہ چار بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو اب ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سے پروگرام میں جانا ہے؟ تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے اوورآل جو میجر سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر کیا کیا پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنے میں بہت آسانی ہوگی کہ ہمیں کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے۔ تو آئیے اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کمپیوٹر سائنس کی جو ہے وہ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ عام طور پہ جو یونیورسٹیز کے اندر جو ہے یا کسی بھی آپ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو کمپیوٹر سائنس کے جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اس میں ایک تو پروگرامنگ لینگویج پڑھائی جاتی ہے، جس میں عام طور پہ سی لینگویج یا C++ لینگویج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لینگویجز ہو سکتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ڈیٹا اسٹرکچر لازمی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹل لاجک اینڈ ڈیزائن، یہ مطلب بیسک کمپیوٹر کی جو بیسکس ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے جو ہماری ڈیجیٹل لاجک ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کا کیسے اسٹرکچر ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک جو بہت ہی لو لیول لینگویج ہے، یعنی کہ وہ لینگویج جس کے اوپر کمپیوٹر کام کرتا ہے اسے اسمبلی لینگویج کہتے ہیں، یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح نیٹورکنگ سے ریلیٹڈ اور ڈیٹا کمیونیکیشن، اور اس کے علاوہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پڑھائی جاتی ہے۔ ڈیٹا بیس ہوگا، اس میں ڈیٹا بیس سسٹم، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، اور ڈیٹا بیس ڈیزائن، ڈیٹا بیس کریشن، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ ہوگی کمپیوٹر سائنس کے اندر، اور اسی طرح ویب ڈیزائن ڈیولپمنٹ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹاپکس ہوں گے، بلکہ سبجیکٹ ہوگا، نومیرک انالیسس ہوگا، اور آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں، اکاؤنٹنگ کے بارے میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ یونیورسٹیز کے اندر اکاؤنٹنگ بھی پورا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فائنل پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سبجیکٹ ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ 100% نہیں ہے، ہر یونیورسٹی کا یا ہر کالج کا اپنا ایک پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں ان میں یہی ہوتے ہیں عام طور پہ۔ تو یہ تو ہو گیا کمپیوٹر سائنس کا۔ اب اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو پچھلے ہم نے کمپیوٹر سائنس میں سبجیکٹس دیکھے تھے وہ تقریباً سارے ہی اس میں کور ہوں گے: پروگرامنگ، ڈیٹا اسٹرکچر، DLD، اسمبلی لینگویج، ایکسیکٹرا، یہ سارے ہوں گے۔ لیکن نیچے جو ہائی لائٹڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس میں یہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، بزنس اینڈ ٹیکنیکل، انگلش رائٹنگ، مارکیٹنگ، مینجمنٹ، اور اس کے بعد پھر وہی فائنل پروجیکٹ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر یہیں پہ ڈیفرنس نکل ہے کہ وہ سبجیکٹس جو تھے وہ کمپیوٹر سائنس کے اندر وہ والے تو ہیں، ادھر بھی ہیں،
کم و بیش وہی ہوں گے، لیکن ساتھ میں اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو مارکیٹنگ پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو مینجمنٹ کے حوالے سے پڑھایا جا رہا ہے، جنرل مینجمنٹ کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ کمپیوٹر سائنس ہی ہے. البتہ اس میں ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ایکسٹرا چیز جو ایڈ کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مینجمنٹ آ جاتی ہے، مارکیٹنگ اور مینجمنٹ. تو یہ ایک مین ڈیفرنس ہے کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر. اچھا، اب اگر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر پروگرامنگ، ڈیٹا اسٹرکچر، ڈی ایل ڈی، اسمبلی، یہ بھی عام طور پہ موسٹ آف دا یونیورسٹیز یہ چیزیں کور کرتی ہیں. نیٹورکنگ ہو گیا، اس کے بعد ڈیٹا بیس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ چیزیں کور کرتے ہیں. اور البتہ اس کے اندر اب جو ایک ایکسٹرا چیز ہوگی جو آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ ویسے جنرلی تو وہ ہر پروگرام کے اندر پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ایڈوانس لیول کی سافٹ ویئر انجینئرنگ، اس میں آپ کو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ، اسپیسیفکیشن، سافٹ ویئر آرکیٹیکچر، اور اس کے علاوہ سافٹ ویئر ڈیزائن، سافٹ ویئر کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ، سافٹ ویئر ری انجینئرنگ، اور یہ سافٹ ویئر ماڈلنگ. تو یہ وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ تینوں کا ڈیفرنس تقریباً آلموسٹ کلیئر ہو گیا کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر جو سبجیکٹس تھے وہ تو تھے اور وہ آئی ٹی میں بھی ہے، لیکن آئی ٹی میں مینجمنٹ کا کچھ ایکسٹرا انہوں نے چیزیں ڈالی ہیں. اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر مزید جو آپ کی پروگرامنگ ہے یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے مزید ایڈوانس لیول پہ آپ کو یہ پڑھایا، مطلب یہ چیزیں ڈالی ہیں، اور اس طرح سے یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس مکمل ہوتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ ایک اور پروگرام جو کمپیوٹر انجینئرنگ یا جس کو ہارڈ ویئر انجینئرنگ بھی کہتے ہیں، اس میں بھی وہ تقریباً چیزیں ساری وہ تقریباً کور کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں نہیں کرتے، اس میں بھی کور کرتے ہیں، وہ والی جو پچھلے ہم پروگرامز 3 پروگرامز کے اندر دیکھ چکے ہیں. تو اب اس کے اندر ایکسٹرا جو چیز ہوگی وہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ہوں گی. اسمبلی لینگویج، کمپیوٹر آرگنائزیشن، میکینکس آف میٹیریلز اینڈ مشین ڈیزائن، یہ ایکسٹرا ہو سکتا ہے. الیکٹرانکس کا ایک، اب یہ دیکھیں الیکٹرانکس انجینئرنگ ایک بالکل علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے، لیکن کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر اس کا بھی عمل دخل ہے اور الیکٹرانکس کا سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح سگنلز اور سسٹمز، کمپیوٹر آرکیٹیکچر، کمپائلر کنسٹرکشن. اب یہ وہ والی چیزیں ہیں جو ساری پیورلی آپ کہہ لیں کہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہیں. سرکٹ انالیسس یعنی کہ سرکٹ لیول تک آپ کو اس کے اندر پڑھایا جائے گا. تو اب یہ سارا جو ہے یوں کہہ لیں کہ اگر چاروں پروگرامز کو اگر ہم دیکھیں تو چاروں پروگرامز کے اندر ہم نے یہ کنکلیوڈ کیا کہ جو آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس ہے وہ بیسیکلی مینلی جو ہے وہ تھیوری پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس کے اندر تھیوری تقریباً ساری کور کی جاتی ہے سارے ٹاپکس کی. تو اگر اب ہم یہ اب اس میں سے یہ چوز کریں کہ کس پروگرام میں جانا چاہیے، تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ اگر تو آپ تھیوری والی سائڈ پہ اور ریسرچ ورک والی سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو کمپیوٹر سائنس بیسٹ ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ ساری آپشنس اوپن رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ابھی آپ سٹڈی کر رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں ابھی کمپیوٹر سائنس سٹڈی کر لوں، اس کے بعد میری مرضی میں جناب سافٹ ویئر انجینئرنگ میں چلا جاؤں، میری مرضی نیٹ ورکنگ میں چلا جاؤں، میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی طرف چلا جاؤں، یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف چلا جاؤں، اور میں ابھی کمپیوٹر سائنس، تو اس میں یہ آپشن پھر بیسٹ ہے. تو وہ پھر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ آپ کہہ لیں کہ مدر آف آل ادر ڈگریز یہ کمپیوٹر سائنس ہے. اس کے اندر تقریباً ہر چیز کور کی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی کب چوز کرنی ہے؟ اگر آپ کا بالکل پری پلان ہے کہ ہاں جی آئی ٹی کر کے تو میں نے مینجمنٹ میں جانا ہے، یا کسی آپ نے ایسے رول پہ جانا ہے جہاں پہ مطلب آئی ٹی کی مینجمنٹ ہوگی، تو اس حوالے سے پھر آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے. اگر آپ اس میں دوسری آپشن یہ بھی ہے کہ کل کو اگر آپ اپنا آئی ٹی کا اپنا بزنس لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی یہ بالکل آپ کو سوٹ کرے گی انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور یعنی کہ آئی ٹی کی جو آئی ٹی کا پروگرام ہے وہ آپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے. اب سافٹ ویئر انجینئرنگ بالکل کلیئر ہے کہ اگر آپ نے صرف ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے، مطلب آپ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں ہی رہیں گے اور آپ کا آگے پلان ہے کہ آپ نے آگے ڈیولپمنٹ میں جانا، تو آپ کو یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ سلیکٹ کرنا چاہیے. اور لاسٹ ون جو ہے کمپیوٹر، اگر آپ میں سے کوئی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں ہارڈ ویئر کے اوپر کہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کیسے بنتا ہے، اس کا کیسے ڈیزائن ہوتا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اور اس کی تقریباً مطلب تمام چیزیں اگر آپ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ پڑھنا چاہتے ہیں
تو اس کیس میں آپ کو کمپیوٹر انجینئرنگ کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن ایک اور چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ پاکستان کے حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی ڈگری میں آپ اپنا پروگرام ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں، کسی پروگرام میں ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں، تو آلموسٹ جہاں پہ بھی آئی ٹی کی یا کمپیوٹر سائنس کی جابز آتی ہیں تو ان میں سے ہر ایک پروگرام والا جا کے اپلائی کر سکتا ہے اور وہ الاؤ کرتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا چونکہ چیزوں کا فرق ہے تو انہوں نے اس لیے یہ 4 فیلڈ علیحدہ کر دی ہیں، تو اس لیے امید ہے کہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ کی یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی کہ آپ کو کون سا پروگرام چوز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، شکریہ۔